ایک صاحب اپنا واقعہ بتاتے ہیں وہ دوست ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ میں ایک علاقے میں گیا، تانگے پر سوار تھا، ہم کسی سفر پر جا رہے تھے کہ اچانک تانگے والے نے تانگا روک دیا اور ہم سے کہا کہ آپ لوگ اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر ڈھونڈیں، کیونکہ یہاں پر جو صورتحال نظر آ رہی ہے نا، وہ آثار یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں آندھی آنے والی ہے، اور جب یہاں پر آندھی آتی ہے نا تو آندھی کا زور اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز بچتی نہیں ہے۔ تو آپ کی مہربانی، آپ یہاں پر اپنے بچاؤ کی تدبیر ڈھونڈیں۔ اب وہ جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تانگے سے نیچے اترے اور ہم درخت کی طرف بھاگے، کیونکہ آندھی شروع ہو چکی تھی، ہم درخت کی طرف بھاگے۔ اس تانگے والے نے چیخ کر ہمیں آواز دی کہ درخت کے نیچے نہ جانا، جب آندھیاں آتی ہیں تو بڑے بڑے درخت ٹیلے جو جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے اڑ جاتے ہیں، وہ سارے گر جاتے ہیں۔ تو ہم نے کیا اب ہم کس طرح بچ سکتے ہیں آندھی سے؟ تو تانگے والے نے بتایا کہ آپ ایسا کرو کہ زمین پر اوندے منہ لیٹ جاؤ، یعنی الٹے ہو کر لیٹ جاؤ، کیونکہ آندھی کا جو زور ہوتا ہے وہ اوپر والی سطح پر ہوتا ہے، نیچے والی سطح پر نہیں ہوتا۔ ہم نے اس کی بات مانی، زمین پر لیٹ گئے، اور ہم نے فیل کیا کہ اس کی بات میں 110% یہ سچائی تھی کہ واقعی ہم لیٹے، ہم نے محسوس کیا کہ آندھیاں جتنی، وہ آندھی جو آئی تھی وہ اوپر سے گزر رہی تھی، نیچے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس سے ہمیں، جب وہ دوست نے یہ واقعہ بتایا، ایک سبق حاصل ہوا کہ جب آندھیاں اٹھتی ہیں، طوفان آتے ہیں، تو طوفان کا یا آندھی کا جو زور ہوتا ہے نا وہ اوپر والی سطح پر ہوتا ہے، نیچے والی سطح پر نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب آندھی آتی ہے نا تو جو درخت کھڑے ہوتے ہیں وہ سارے گر جاتے ہیں، اور جو نیچے زمین کے اوپر گھاس ہوتی ہے وہ ویسی کی ویسی رہ جاتی ہے اور وہ بچ جاتی ہے۔ تو قدرت کا بھی یہی سبق ہے، جب بھی زندگی کے اندر کوئی آندھی آ جائے، جب بھی زندگی کے اندر کوئی طوفان آ جائے، بڑے کٹھن مراحل بھی زندگی کے اندر آتے ہیں، تو جب زندگی میں آندھی آ جائے تو اپنے جھنڈے کو بلند نہیں رکھنا، بلکہ اپنے جھنڈے کو جھکا لینا ہے، پھر آندھی بھی گزر جائے گی، نظام بھی سیٹ ہو جائیں گے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں کوشش کریں جھک کر اپنی زندگی کو گزار لیں۔ میرے پیر صاحب ایک بڑا ہی پیارا جملہ کہتے ہیں، آپ اکثر فرماتے ہیں کہ ان کے ایک جاننے والے بابا جی تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا یہ جو سفر ہے نا، یہ دنیا کے اندر بڑے بڑے تیز تراز قسم کے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ دنیا کے سفر کو پورا نہیں کر پائیں گے، یعنی کہ دنیا کا جو سفر جہاں سے گزر رہا ہے وہ پورا نہیں کر پائیں گے۔ کہا چلاک بندہ بھی سفر کو پورا نہیں کر سکتا، اور تیز بندہ بھی سفر کو پورا نہیں کر سکتا، جو خود کو بڑا فن خواں سمجھتا ہے، فنکار سمجھتا ہے، وہ بھی سفر کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اس دنیا کے سفر کو کون آسانی کے ساتھ پورا کر سکتا ہے؟ تو کہا جھلے لوگ، جو جھکنے والے لوگ ہوں گے وہی اس سفر کو آسانی کے ساتھ پار کر لیں گے۔ تو ناظرین، سبق یہی ہے، زندگی میں آندھیاں بھی آئیں گی، طوفان بھی آئیں گے، بڑے بڑے زلزلے بھی آئیں گے، تو اس میں جھک جانا چاہیے، یہ نہیں کہ کھڑے نہیں رہنا چاہیے۔ میرے اکثر دوست احباب، یہ ان سے بھی سنا ہے، بزرگوں سے بھی یہ سنا ہے کہ یہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے نا، یہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ سفیدہ جو درخت ہے یہ اس طرح اکڑا ہوا ہے، اس کو پھل نہیں لگتا، لیکن جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے اور اس کو پھر پھل بھی لگتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بڑا ہی خوبصورت، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جھک جاؤ، جھک جانے سے تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری عزت کم ہو جائے گی تو کل قیامت کے دن مجھے محمد سے لے لینا، قربان جاؤں کہ جس کو عزتیں جھک جانے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں گی، اس کا مقام، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ سو اس لیے جس طرح کے بھی مراحل آ جائیں اس میں جھک جانا چاہیے، اور اگر کوئی تمہارا برا کرتا ہے تو اس کے جواب میں برا ریئیکٹ نہیں دینا چاہیے۔ میں اکثر بزرگوں سے یہ جملہ سنا، جب ہمارے اسکول کالج کی لائف ہوتی تھی، ہمارے استاد اکثر کہا کرتے تھے کہ پتر، جہاں 9 کتے بھونک رہے ہونا وہاں 10واں نہ بنی جا کر، چپ کر کے پاس سے گزر جائیں۔ بات یہ کہ اگر آپ کی دیوار پر کوئی کیچڑ پھینک رہا ہے نا تو اس کو صاف کر دو، اس کو جواب نہیں دینا۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے، اکثر ہم دیکھتے ہیں بازار میں لوگ تھوڑا سا پانی پھینک دیں تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لڑائی نہیں کرنی چاہیے، خود صاف کر دو، صاف کرو گے دوبارہ آپ کے اوپر پانی نہیں آئے گا۔ مسئلہ یہی ہے کہ اس جو سٹوری کے اندر، یہ چھوٹے سے واقعہ کے اندر ایک ہی سبق تھا کہ زندگی میں جھکنا سیکھیں، آندھیاں آ جائیں، طوفان آ جائیں، جس طرح کے مرضی حالات بن جائیں، خود کو جھکا لیں، پھر انشاءاللہ آپ کی منزل بھی پار ہو جائے گی اور آپ کے اوپر کرم بھی ہو جائے گا۔